السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 337واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں نے 335ویں سبق میں مسلمان لڑکیوں کی جس بے راہ روی کے بارے میں کہا تھا کہ ماں باپ کا کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے لڑکیاں کس طرح سے ڈانس باروں میں، پبوں میں، کلبوں میں گھوم رہی ہے، مالے کے اندر جا کر، گارڈنوں میں بیٹھ کر اپنے عاشقوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ میرا یہ بیان سننے کے بعد لکھنؤ کے ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہے، اصلاح معاشرہ کے ہمارے ممبر ہے، انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا۔ انہوں نے کہا، مولانا صاحب، ہمارے شہر میں، لکھنؤ جیسا شہر جسے تعلیم کا، تہذیب کا، نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، مسلمان جہاں کے سب سے زیادہ مہذب سمجھے جاتے ہیں، ہمارے ایسے شہر میں ایک مسلمان لڑکی ایک مہتر کے ساتھ میں، بھنگی کے ساتھ، بھنگی جو ہوتا ہے نا، بیت الخلا، طہارت خانے صاف کرنے کا کام کرنے والا، ایک معزز گھرانے کی لڑکی اس کے ساتھ میں بھاگ گئی، جس کی وجہ سے پورے محلے پہ ماتم چھایا ہوا ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہماری ناک کٹ گئی، اور بولے آپ سوچو جب ہمارا یہ حال ہے تو وہ لڑکی کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے اس کے لیے پیدا کیے تھے، اس کے لیے اس کو بڑا کیے تھے، اس کے لیے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو پڑھائے تھے، لکھائے تھے، اس کو تعلیم یافتہ بنائے تھے تاکہ یہ بڑی ہونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر سکے۔ میں نے ہمارے وہ بھائی کا میسج پڑھا، میں سوچنے لگا کہ بھائی تو خالی لکھنؤ کے اوپر رو رہا ہے، ارے کس کس شہر کے اوپر ہم روئیں گے۔ جلگاؤں کا ایک فارم مجھے کسی نے بھیجا، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے باضابطہ اپلیکیشن دیا ہوا ہے، 26 اکتوبر کی تاریخ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ وڈودرا، بامبے، ناسک، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں مسلمان لڑکیاں کنٹینیو مسلسل روزانہ ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے کہیں پہ بھاگ رہی ہے، کہیں پہ شادی کے لیے اپلیکیشن دے رہی ہے، اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھ کر خالی افسوس کر رہے ہیں ان باتوں پر، کیونکہ ہم لوگ خود اس کے قصوروار اور ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ دیوسوں کا معاشرہ ہو چکا ہے، بھڑوا گیری کرنے والوں کا معاشرہ ہو چکا ہے، کہ ہم نے اپنے بیٹیوں پر، اپنی مسلمان لڑکیوں پر ایک تو کنٹرول نہیں رکھا، اور دوسری چیز آج ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کو اگر ان باتوں کی طرف دھیان دلایا جائے کہ دیکھو اپنے بہن بیٹیوں کو کنٹرول میں کرو، تو بولنے والے کے ہم لوگ دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے رنڈی بازوں کا معاشرہ ہو چکا ہے جو خود یہ چاہتا ہے کہ لڑکیوں کو اس طرح کی آزادی ملے اور لڑکیاں اس طرح کے راستوں پہ چلے۔ آج ہم یہ سننے کو تیار نہیں، ہم لوگوں کو کیسی باتیں اچھی لگتی ہے کہ یہ کام کرنے پہ 70,000 نیکیاں مل جائیں گی، وہ کام کرنے پہ 80,000 سالوں تک عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، یہ کرنے پہ 50,000 سالوں کا ثواب۔ ہم کو خالی ایسی جو باتیں ہیں نا اس میں مزہ آتا ہے سننے میں بس، لیکن ایسے جو چیز ہے جو پریکٹیکل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہم سننے کو تیار نہیں ہیں کہ معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے۔ کل کی بات ہے، صبح میں فجر کے بعد میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، 7:30 بجے کا وقت ہوگا، ہمارے یہاں پہ ایک گارڈن ہے، اس کو امپریس گارڈن کہتے ہیں، سردی شدت کی ہو رہی ہے، ایسی حالت میں ایک مسلمان لڑکی کو میں نے دیکھا، وہ پوری برقعے میں، اور ایک لڑکا اس کے ساتھ میں، اور دونوں وہ امپریس گارڈن کے گیٹ کے پاس گارڈن کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ گارڈن کھلنے میں گھنٹوں باقی ہے، لیکن دونوں وہاں پہ اپنے کالج کے بیگ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا ہماری بچی محنت کر رہی ہے، صبح ہوئی نہیں کہ بیچاری ہماری بیٹی فوراً کالج کی تعلیم کے لیے نکل جاتی ہے، فخر ہو رہا ہے ماں باپ کو ان کے اوپر۔ اور وہ جو جھگڑا تھا اس کے ساتھ میں، یہ جھگڑنی کے ساتھ میں، تو وہ جھگڑا مسلمان بھی تھا نہیں تھا پتہ نہیں کون تھا، اور مجھے جو ہے یہ کب ریئلائز ہوا، میں بہت دور نکل گیا، میرے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے،
اور میں پیچھے بیٹھے بیٹھے جب میں نے دیکھا ہم لوگ بہت آگے گئے تب مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ امپریس گارڈن تھا. مجھے لگا کہ یہ دونوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے محترم بزرگوں، ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم لوگ، ہمارے قلوب جو ہے نا آج ایسے ہو چکے ہیں، نہ ہم حق بات بولنے کو تیار ہے، نہ ہمارے اندر وہ حق بات کہنے کا آج جذبہ باقی رہا ہے. اسی لیے آج یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں. محترم بزرگوں، ہم کو اگر بولا جائے تو ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں وہ کتاب تھی ایک علامات قیامت، وہ پڑھا کرتا تھا. اس میں ایک حدیث تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، حق بات کہنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ پکڑنا مشکل ہے. تو میں سوچتا تھا، میں بولتا تھا یار یہ کیسا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا. لیکن آج میں پریکٹیکل وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک شہر میں میں نے جا کے ایسے ہی بیان میں بولا، اور بولنے کے بعد میں نے کہا کہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ایک ٹیم بنانا چاہیے اور اس طرح سے ہر جگہ پہ جا کے مسلمان لڑکیاں جو کالجوں کے نام پہ نکل کے زنا کے بازار کو گرم کر رہی ہے، غیروں کے بستروں کو گرم کر رہی ہے، اس طرح کی حرکتیں اور کارنامے انجام دے رہی ہے، انہوں نے جا جا کے ان لڑکیوں کو پکڑ کے ان کے ماں باپ تک پہنچانا اور ان کے ماں باپ کو بتانا ضروری ہے. تو میرا بیان ختم ہونے کے بعد میں ایک نوجوان آیا، وہ سولاپور کا رہنے والا تھا. وہ کہنے لگا مولانا میں سولاپور کا رہنے والا ہوں، جو بات آپ نے بتائی ہے ہم نے سیم اپنے شہر کے اندر ویسا ہی کیا تھا، لیکن بجائے ہماری تائید کرنے کے، بجائے ہماری ساتھ دینے کے، ہمارا ساتھ دینے کے، ہمارا حال یہ ہو گیا ایک مسلمان لڑکی وہ غیر کے لڑکے کے ساتھ زنا کاری میں مبتلا تھی، غیر کے لڑکے کے ساتھ عیاشیوں میں لگی ہوئی تھی. ہم لوگوں نے جب اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کے ماں باپ کی طرف اس کو پہنچانے اور اطلاع دینے کی بات کہی، اس لڑکی نے ہمارے اگینسٹ میں ہی پولیس اسٹیشن میں جا کے کیس درج کرایا، اور ہمارا جو لیڈر تھا اس کے اگینسٹ میں یہ لکھا کہ اس نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے اور بدکاری کی ہے. حالانکہ وہ غیر کا لڑکا اس کو کتنی مرتبہ سلا چکا ہوگا اور کتنے زنا اس کے ساتھ کر چکا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. وہ سب چھوڑ کے اس نے اس مسلمان نوجوان جو بیچارہ صاف شفاف معصوم بے گناہ بے داغ تھا اس کے دامن کو داغدار کر دیا. یہ آج ہمارے زمانے میں حال ہو چکا ہے، جو حق بات کہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے سماج میں کچھ ٹڈے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے پیدا ہو چکے ہیں ماڈرن ٹڈے. وہ ماڈرن ٹڈوں کو بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر ہم ایسی باتیں کہیں ان کو لگتا ہے کہ اتنی گندی گندی باتیں اور ایسے مسلمان لڑکیاں کہیں کر سکتی ہے کیا. ان میں وہ لوگ بھی ہے جو آج عرب ملکوں کے اندر جا کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ یا تو کام دھندے کرتے ہیں اور انہوں نے وہاں کا پردہ دیکھا ہوا ہے. ان کو ہندوستان کی بے پردگی نہیں معلوم ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر کے اندر خود ماں باپ اپنی جوان بیٹیوں کو مالوں میں لے جا کر اور کئی جگہ پہ جہاں پہ مہندی کا ڈیزائن بنانے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اپنے بیٹیوں کے ہاتھ دے کے ان کے ہاتھوں پہ ڈیزائن بنانے لگا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس میں سیاست نیوز پیپر کی ویب سائٹ سے لیا ہوا ایک ویڈیو ہے جو ابھی بھی ہے میرے پاس، جس میں باضابطہ انہوں نے یہ دکھایا کہ بڑے شہروں میں خود مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ان کے ہاتھوں پہ ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں مہندی کے. ارے یہ بے غیرتی اور یہ دیوس اور بھڑوا پن نہیں ہے تو کیا ہے ہمارے لیے؟ خود مسلمان سماج کے لیے کہاں جا رہی ہے ہماری لڑکیاں اور ماں باپ ذمہ دار ہے. آج یہ معاشرے کو گندا کرنے والے وہ سرپرست ہے. خود آج کے زمانے میں اگر بیٹی کو اس کے جھگڑے کا فون آتا ہے تو ماں یہ کہتی ہے بیٹی دیکھ تیرے دوست کا کسی کا فرینڈ کا فون آیا ہوا ہے. خود ماں یہ اپنے بیٹی سے کہتی ہے. یہ آج ہمارے زمانے میں دیوسوں کا معاشرہ ہو چکا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہم خود اپنے بیٹیوں کو ایسی بے راہ روی کے راستوں پہ چلا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اسی لیے یہ حالات آئے ہوئے ہیں اور اسی لیے آج سب کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس طرح کی گندگیوں کو دیکھے اسے روکنے کی فکر کرے. ہو یہ چکا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر آدمی اپنے آپ کو صلح کل بنانا چاہتا ہے. وہ قوم کو یہ باتیں نہیں بتانا چاہتا ہے.
اور یہ باتیں نہیں بتانے کی وجہ سے ہی آج ہم اس تنزل کے اوپر پہنچے ہیں کہ ہر بستی اور ہر شہر میں مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے لڑکے کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے اس زمانے میں اس طرح کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ورنہ یاد رکھو یہ تو چھوٹا عذاب آیا ہوا ہے۔ یہ جو عذاب دکھ رہا نا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے تھے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ اللہ نے ابھی تو چھوٹے فرعون کو، چھوٹے نمرود کو مسلط کیا ہے، آگے اور کیسے کیسے حالات آئیں گے اگر ہم اسی طرح سے خلط ملط رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارے لڑکیوں کو اور اس طرح سے ہمارے معاشرے کو بے راہ روی کی طرف جاتے ہوئے جانے دیں گے۔ یاد رکھو آگے تو اللہ ہی مالک ہے۔ یہ سب پیشن گوئیاں احادیث میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا، ایک آدمی جب کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا مت کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی اس سے وہ تعلقات ویسے ہی رکھتا، ویسے ہی اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا۔ اور جب عام طور پہ ایسا ہونے لگا، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا اور جیسے نافرمان تھے ویسے ہی فرما بردار بھی ہو گئے۔ یہی آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو اپنے آپ کو فرما بردار کہتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان گناہوں کے بارے میں برائی ہونا چھوڑ کے، بغض ہونا چھوڑ کے، ان کی گندگی ہونا چھوڑ کے وہ لوگ بھی ان کے فیور میں ہیں۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا اس طرح کے لڑکیوں کو دھگڑنیاں کہا جائے یا اس طرح کے معاشرے کو رنڈی باز کہا جائے۔ ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کو ذرا مہذب الفاظ میں کہا جائے۔ تھوکتا ہوں میں ایسے مہذب لوگوں کے اوپر جو خود اس زمانے میں دیوس اور سالے رنڈی باز بنے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ معاشرہ گندا ہو رہا ہے۔ ان کے نظروں میں ان کی عظمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے ان کے دل بھی ان کے جیسے ان کے خلط ملط ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کو جو حق بات نہ کرے بلکہ ایسے لوگوں کی تعریف کرے، حضرت شیخ زکریا نے فضائل تبلیغ میں یہ لکھا ہے، آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جائے وہاں پہ ویسی ہی بات کہنے لگے، اور اس کو اخلاق سمجھا جاتا ہے ہمارے زمانے میں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، امر بالمعروف کی وجہ سے قطعاً بھی یہ مفید نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے لیے سکوت کی گنجائش نکل آوے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، چاہے اپنی اولاد ہو، ماتحت ہو، جن کو آپ جانتے پہچانتے ہو، وہاں پہ آپ کو سکوت کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو بولنا ہی پڑے گا ورنہ آپ مجرم ہوں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے حضرت میں، بولنا پڑے گا آپ کو اپنے معاشرے کو اگر صاف شفاف رکھنا ہے، ورنہ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں، ہمارا دیوسوں اور رنڈی بازوں کا جو معاشرہ ہے، جو خود ہمارے معاشرے میں یہ گندگیاں عام ہونے دینا چاہتا ہے، پتہ نہیں ان کی وجہ سے اور اللہ کے کیسے کیسے عذاب آئیں گے۔ اور یہ عذاب اسی لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس کو اس گناہ سے نہیں روکتی، اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی ان پہ عذاب کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ تمام ائمہ سے، تمام علماء سے، شہر کے ذمہ داروں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے اپنے شہر کے اعتبار سے فکرے کرو میرے محترم بزرگوں۔ اسلام کے دشمنوں کی یہ سازشیں چل رہی ہے کہ بدنام مسلمانوں کو کرو لو جہاد کے نام سے، اور پریکٹیکل میں مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے عشق کے اور محبت کے جال میں پھنسا کر گھروں سے بھگاؤ اور اس طرح سے ان سے شادیاں کرو۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ حق بات اگر نہیں کرو گے، یاد رکھو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، جس میں آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے عذاب اللہ ان پہ مسلط کریں گا۔ یہ چھوٹا عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ بڑے آنے والے عذاب سے میری تمہاری ہمارے سماج کی، معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔